الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ آج 12 ربیع الاول شریف کا مبارک دن کہ جس میں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو جو مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی، حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تو انتہائی ٹھہر ٹھہر کر اس انداز میں گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی شخص آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے حروف بھی گننا چاہتا بآسانی گن سکتا تھا۔ یہ ایک الگ معاملہ کہ حضور کبھی جلال میں آ کے بھی خطاب فرماتے تو اس وقت آپ کے چہرہ مبارک پر سرخی کے آثار نمایاں ہوتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے انتہائی ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ حضور گفتگو فرماتے۔
نمبر 1۔ دوسری بات، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی اہم معاملے پر گفتگو فرمانا چاہتے تو آپ ایک بات کو تین بار ارشاد فرماتے۔ میں اگر ایک بات بار بار کہوں آپ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی بات، چاہے وہ کتنا ہی دلچسپ قصہ کیوں نہ ہو، بار بار جب ہم ایک بات دہرائیں گے تو لوگ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ آپ ایک بات ایک بار کہیں پھر بھی لطف ہے، ایک بات 100 بار کہیں ہر بار نیا لطف ہے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اگر کسی خصوصی معاملے پر گفتگو فرمانا چاہتے تو ایک بات کو کتنی بار کہتے؟ 3 مرتبہ ایک بات کہتے۔ اب یہ تو بات کرنے والے کا انداز، اور سننے والوں کا انداز کیا ہوتا؟ صحابہ جب حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو بیٹھنے کا ادب، حضور کی تعظیم، حضور کی توقیر کا یہ حال ہوتا کہ سر جھکائے ہوئے، ذرا بھی حرکت نہیں، کہ اگر ذرا سی بھی حرکت کی تو ایسے محسوس ہوتا سروں پر پرندے ہیں، حرکت کرنے سے اڑ جائیں گے۔ اب جب کہنے والے کا انداز یہ ہو، سننے والوں کی کامل توجہ ہو، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ حضور کی خدمت اقدس میں عرض کر دیتا، راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی اس کا یہ بنتا ہے، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ رعایت فرمانے سے مراد حضور یہی بات، یہی جملہ، یہی مسئلہ دوبارہ ارشاد فرما دیجئے۔ حضور دوبارہ ارشاد فرما دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ تو از راہ ادب یہ جملہ عرض کرتے، از راہ ادب یہ جملہ عرض کرتے، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ یہود پہلے چھپ کر حضور کی برائیاں بیان کرتے، معاذ اللہ، حضور کے خلاف لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کرتے، لیکن جب انہوں نے یہ جملہ سنا کہ مسلمان اپنے نبی کی مجلس میں بیٹھ کر ایسا جملہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ جملہ یہود کی لغت میں غلط معنی کے لیے استعمال ہوتا تھا، ان کی لغت میں چرواہے کے معنی کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا۔ اب پہلے تو وہ چھپ کے باتیں کرتے، اب سر عام باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہود کی اس لغت سے اور اس بولی سے واقف تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہود سے سنا کہ وہ اس انداز میں حضور کی بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہیں، غضبناک ہوئے، تلوار نکالی، فرمانے لگے، خبردار اگر کسی نے میرے نبی کی بے ادبی اور توہین کی تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہود نے کہا، ہمیں تو بڑا برا بھلا کہتے ہو، ہم پر تو بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے ہو، لیکن تمہارے مسلمان بھی تو یہی جملہ تمہارے نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر ایسا ہوتا، حضور کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اسم گرامی ہے آپ کا زمینی نام محمد، آسمانی نام آپ کا احمد۔ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ محمد وہ ذات ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اب تعریف آپ دیکھتے ہیں، ہم صبح جب فجر کی اذان پڑھیں تو جہاں اللہ کا نام اذان میں لے رہے ہیں، ساتھ مصطفیٰ کریم کا نام بھی آ رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھتا ہے، جہاں میرے رب کا نام نامی اس میں گرامی بلند کرتا ہے، زبان سے فوراً ہی میرے نبی کا نام نامی اس میں گرامی بھی لیتا ہے۔ الغرض یہ کہ کوئی بھی شخص جہاں ذکر خدا کرتا ہے، ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے نبی کا نام نامی اس میں گرامی رکھا محمد۔ کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम। अब जब हुजूर का नाम नाम इसमें गिरामी मुहम्मद है, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, यहूद अपने तौर पर अपनी इस्तिलाह में अपने अफराद में कहते मुज़म्मम। हुजूर को क्या कहते? मुज़म्मम, माज़ अल्लाह। मुज़म्मम का माना बनता है जिसकी बार बार बुराई बयान की जाए। अब सहाबा ने जब ये बात सुनी, परेशान हुए, हुजूर की खिदमत अक़दस में आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूद तो ये कहते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे ग़ुलामों तुम सुनकर परेशान ना हुआ करो, तुम सुनकर परेशान ना हुआ करो। वो जिसे मुज़म्मम कहते हैं उनका मुज़म्मम कोई और होगा, अल्लाह ने मुझे तो मुहम्मद बना के भेजा है। अब जब मुहम्मद कहेंगे, दिल से तारीफ़ करें ना करें, ज़ुबान से तो तारीफ़ हो गई। हज़रत साद बिन मुआज़ उनकी इस बोली से वाकिफ़ थे। कहने लगे, ख़बरदार अगर आज के बाद जुमला कहा। वो कहने लगे, तुम्हारे मुसलमान भी तो यही जुमला कहते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत साद हुजूर की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए, अर्ज़ करना ही चाहते थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने ग़ुलामों को ऐसा जुमला जिसमें बेअदबी का शायबा हो, जिसमें बेअदबी का अदना सा पहलू निकलता हो, उससे मना फरमाइए। हज़रत साद ने अभी अपने दिल की ख्वाहिश और तमन्ना ज़ुबान पर अभी उसका इजहार नहीं किया, मेरे रब ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी। मेरा रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम। दूसरे मकाम पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलु उन्ज़ुरना वस्मऊ। ए ईमान वालो, आज के बाद तुम राइना मेरे हबीब की बारगाह में नहीं कहोगे। आज के बाद तुम मेरे हबीब की बारगाह में राइना नहीं कहोगे। तो फिर मेरे मालिक हम क्या कहेंगे? मेरे मालिक हम क्या कहेंगे? उन्ज़ुरना। मेरा रब फरमाता है तुमने कहना है उन्ज़ुरना। परवरदिगार आलम ने मना फरमाया, परवरदिगार आलम ने मना फरमाया कि आज के बाद मेरे हबीब की बारगाह में तुमने राइना नहीं कहना। क्या कहना है? उन्ज़ुरना। क्या कहना है? उन्ज़ुरना। या रसूल अल्लाह हम पर नज़र करम कीजिए, या रसूल अल्लाह हम पर नज़र करम कीजिए। अब जब जब मुसलमानों को कोई भी दुश्वारी पेश आती तो सहाबा यही कहते, उन्ज़ुरना या रसूल अल्लाह, उन्ज़ुरना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम पर नज़र करम कीजिए, या रसूल अल्लाह हम पर नज़र करम कीजिए। अल्लाह अकबर। और फिर मेरे रब ने ख़ुद इरशाद फरमाया, वस्माऊ, पहले ही गौर से सुन लिया करो, पहले ही गौर से सुन लिया करो कि मेरे महबूब को दोबारा कहना ही ना पड़े। पहले ही गौर से सुन लिया करो कि तुम्हें दोबारा पूछने की हाजत ही ना पड़े। अल्लाह अकबर। अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि हज़रत साद के दिल में ये ख्याल आया था, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की अदम मौजूदगी में हुजूर की इज़्ज़त व नामूस पर पहरा देते हुए उन्हें कहा था कि ख़बरदार अगर आज के बाद कोई ऐसा जुमला कहा तो हज़रत साद को फिर इनाम क्या मिला। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता कि कोई भी शख्स हुजूर की इज़्ज़त व नामूस पर पहरा दे और फिर बदले में मेरा रब उसे इनाम अता ना फरमाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। बेशुमार मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद को जब मियाँ वाली की काल कोठड़ी के अंदर बंद किया गया, जो बाहर दारोगा खड़ा होता पुलिस वाला, अक्सर ऐसा होता कि गाज़ी साहिब अंदर मौजूद ही नहीं होते थे। वो परेशान हो जाता, वो परेशान हो जाता। और फिर अक्सर उसने ऐसा भी देखा कि बाहर तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन जहाँ पर गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद जिस कोठड़ी और जिस कमरे में मौजूद हैं, हर तरफ से नूरानियत ही नूरानियत नज़र आ रही है। पूछा गया, जनाब ये क्या, ये क्या? तो फिर आगे से जवाब आया, जिनके लिए मैंने किया है वो करीम खुद ही तशरीफ़ लाते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बंदा हुजूर की इज़्ज़त व नामूस पर पहरा दे और मेरे करीम उसे बेयारो मददगार छोड़ दे। ऐसा नहीं हो सकता। ये कौन सा कोई हमारा मामला है या दुनियादारी है कि हम अगर किसी के साथ नेकी करें तो बदले में हम उसे नेकी करने के आंखें दिखाएं? नहीं। हज़रत साद बिन मुआज़ ने यहूद को कहा था, ख़बरदार अगर दोबारा कभी कोई ऐसा मामला हुआ तो। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत साद का विसाल हुआ, जब हज़रत साद का विसाल हुआ, आपने इरशाद फरमाया कि आम रूटीन के मुताबिक जब कोई शख्स फौत हो जाता है, जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसकी चारपाई को कंधा कितने हजरात देते हैं? 4 हजरात। कितने हजरात देते हैं? 4 हजरात। आपने फरमाया साद की चारपाई को 4 नहीं 2 हजरात कंधा देंगे।
ایک آگے ایک پیچھے، ایک آگے ایک پیچھے، نمبر ایک۔ دوسری بات جو بڑی اہم ترین اسی جنازے میں دیکھنے کو ملی، وہ بات یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر چل رہے ہیں تو آپ اپنا پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھتے تھے، آپ اپنا پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھتے تھے، بلکہ پنجوں کے بل، انگلیوں کے بل آپ چل کے تو حضرت سعد کے جنازے میں شرکت کر رہے تھے۔ حضرت سعد ہی کو یہ خصوصیت حاصل کہ ان کی قبر میں میرے کریم لیٹ گئے، نہیں سمجھے؟ اب آپ یہ بتائیے، میری بخشش کے لیے، آپ کی بخشش کے لیے آپ کے والدین دعا کریں، آپ کے والدین دعا کریں، آپ کے پیر و مرشد دعا کریں، آپ کا کوئی چاہنے والا، کوئی محبت کرنے والا آپ کی بخشش کی دعائیں کرے، آپ کی بخشش کی دعائیں کرے تو یقیناً آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ جناب آج تو پیر و مرشد نے بخشش کی دعا کر دی ہے۔ اگر ہمارے پیر کا، ہمارے شیخ کا، ہمارے مرشد کا ہمارے ساتھ یہ والہانہ انداز ہو تو جس کی بخشش کی دعائیں میرے نبی کرتے ہیں، جس کی بخشش کی دعائیں میرے نبی کرتے ہیں۔ جنازے سے فارغ ہو چکے، کفن دفن ہو چکا، صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ؟ آج دو باتیں بڑی عجیب و غریب دیکھنے کو ملی ہیں۔ نمبر ایک کہ روٹین میں کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا، آپ نے فرمایا ہو دو حضرات کندھا دیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اپنے پنجوں کے بل، انگلیوں کے بل زمین پر چلے ہوں، آپ تو پورا قدم ٹکا کے تو پھر چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے جو کہا تھا کہ سعد کے جنازے کو دو مرد، دو حضرات کندھا دیں گے، دو انسان سعد کے جنازے کو کندھا دے رہے تھے، دو فرشتے کندھا دے رہے تھے، اور وہ جو میرا پاؤں پورا زمین پر نہیں ٹکایا جا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی سعد کے جنازے میں آسمان سے فرشتے ہی اتنے اتر آئے، سعد کے جنازے میں آسمان سے فرشتے ہی اتنے اتر آئے کہ پورا پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ میرے نبی جو دیکھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دیکھتا، کہ دیگر صحابہ بھی تو موجود تھے نا، دیگر صحابہ بھی موجود تھے، حضور کے ساتھ ہی وہ بھی چل رہے تھے، لیکن جو میرے نبی نے دیکھا وہ کسی اور نے، جو میرے نبی نے دیکھا وہ کسی اور نے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی تشریف فرما ہو، حضور کا کوئی غلام کہیں بھی محبت و تعظیم و ادب کے ساتھ حضور کو پکارے، میرے نبی کو خبر ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ایسا ہوتا کہ آپ یمن کی طرف رخ انور کرتے اور گریبان کھول کر لمبے لمبے سانس لیتے۔ کس طرف رخ کر کے؟ بولیے، کس طرف رخ کر کے؟ یمن کی طرف رخ انور کر کے تو حضور لمبے لمبے سانس لیتے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر سنیے حضور کا ارشاد گرامی، اور آج اپنے دلوں میں حضور کی محبت کو مزید پختہ کیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے یمن سے اپنے عاشق کی خوشبو آتی ہے، مجھے یمن سے اپنے عاشق کی۔ اب یمن میں عاشق کون تھا؟ دیگر بھی بے شمار عاشق تھے، لیکن ذہن تو ایک ہی عاشق کی طرف جاتا ہے، وہ کون تھا؟ حضرت اویس قرنی۔ حضرت اویس یمن میں موجود تھے، قرن میں موجود تھے، اور پھر یہی تو وہ عاشق تھا، عاشق صادق تھا، عاشق صادق تھا، حضور سے سچی محبت کرتا تھا۔ صرف حضور ان کی خوشبو کو ہی محسوس نہیں کرتے تھے، میرے کریم نے اپنے دو غلاموں کی ڈیوٹی لگائی، میرا یہ کرتا قمیض لے جاؤ، جا کر اویس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اب قمیض نبی کا ہو، قمیض نبی کا ہو، پیغام نبی کا ہو، لے جانے والے جناب فاروق اعظم اور مولا علی شیر خدا ہوں، مولا علی اور شیر خدا ہوں۔ اب اس سے کہیں کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اویس قرنی کی شان صحابہ سے یا حضور سے بڑھ گئی، نہ، یہ تو حضور کا اپنے غلاموں سے انداز محبت ہے، یہ تو حضور کا اپنے غلاموں سے انداز محبت ہے کہ جو بندہ جس انداز میں میرے نبی سے محبت کرتا ہے، میرے نبی بھی تو نوازتے ہیں، میرے نبی بھی تو۔ اور جب وہ دو حضرات وہ حضور کا قمیض مبارک، جبہ مبارکہ لے کر وہاں پہنچے تو پھر آگے سے انہوں نے بھی کمال کر دیا، ایک سوال کر لیا، کہنے لگے حضور آپ تو ہر لمحہ حضور کی خدمت اقدس میں موجود رہتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ حضور کے یہ اوپر والے سامنے والے ابرو ملے ہوئے تھے کہ جدا جدا تھے؟
قبل اس کے کہ یہ حضرات جو ہر وقت حضور کی موجودگی میں رہتے تھے جواب دیتے، حضرت اویس خود ہی عرض کرتے ہیں حضور میں نہ بتا دوں؟ حضرت اویس کرنی زندگی بھر حضور کی زیارت کبھی نہیں کی، پوری حیات مبارکہ میں کبھی حضور کی ظاہری آنکھوں سے زیارت نہیں کی۔ کہنے لگے حضور آپ کے عرض فرمانے سے پہلے میں ہی نہ عرض کر دوں؟ یہ حضرات فرمانے لگے چلیں تم بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو پھر سنیے، جو بندہ دل میں عشق مصطفیٰ رکھے وہ چاہے دور ہی کیوں نہ ہو ہر لمحہ حضور کے قریب ہوتا ہے، ہر لمحہ حضور کے قریب ہوتا ہے۔ عرض کرنے لگے کہ حضور اگر میرے محبوب کو، میرے نبی کو کوئی دور سے دیکھے تو حضور کے یہ دونوں ابرو ملے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر کوئی قریب سے دیکھے تو کھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب بتائیے کہ اویس کہاں اور مدینہ طیبہ کہاں؟ اویس کہاں اور مدینہ طیبہ کہاں؟ یہ دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ فاصلے ختم ہو کر سمٹ جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں عشق مصطفیٰ ہو، دل میں تعظیم مصطفیٰ ہو، دل میں محبت مصطفیٰ ہو۔ اور پھر یہ محبت ایسی محبت ہے کہ جس نے اس محبت کا جام پی لیا، جس نے حضور کی تعظیم کر لی، پھر یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا، آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے آخری ایام مبارکہ گزار رہے تھے، حضور کی طبیعت ناساز تھی، حضور کی طبیعت ناساز تھی۔ حضرت صدیق اکبر مصلی رسول پر موجود ہیں، مصلی رسول پر موجود ہیں، تعظیم مصطفیٰ ہو تو پھر اس انداز کی۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر واحد وہ شخصیت کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں مصلی رسول پر کھڑے ہو کر۔ کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں مصلی رسول پر کھڑے ہو کر حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں صدیق اکبر نے پڑھائی ہے۔ اب جس کو میرے رسول اپنی زندگی میں اپنے مصلی کا وارث بنا دیں، جس کو میرے نبی اپنی زندگی میں اپنے مصلی کا وارث بنا دیں، پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان سے مصلی کھینچنے والے اور چھیننے والے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پھر آج ان ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان کھولیں۔ نہ، ہم بارہا پہلے بھی عرض کرتے رہے ہیں، ہمارا ایمان تبھی مکمل ہوگا جب ہم حضور سے بھی محبت کریں گے، حضور سے وابستہ اور منسوب ہر چیز سے محبت کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم کا ایک مشہور جملہ ہمارے سامنے نہیں آتا کہ جب آپ حجر اسود کے قریب پہنچے، حجر اسود کے قریب پہنچے تو اسے ایک ہی جملہ حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا، اے حجر اسود میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنتی پتھر ہے یا میرے گناہوں کو کھینچے گا، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ صحابہ تو اس انداز میں محبت کریں اور ہر اس چیز سے محبت کریں جس سے میرے نبی کی نسبت ہو گئی، جس سے میرے نبی کی، بولیے جس سے میرے نبی کی نسبت ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری ایام صدیق اکبر مصلی رسول پر موجود، صحابہ کہتے ہیں ایسا ہوا چونکہ حضور کا حجرہ مبارک بھی بالکل مسجد کے قریب ہے، مسجد نبوی شریف میں ہی اس کا راستہ نکلتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ افاقہ محسوس کیا، اپنی طبیعت مبارکہ میں کچھ افاقہ محسوس کیا۔ آپ اٹھے تو آپ نے گھر کا دروازے کا پردہ ہٹایا، صحابہ کہتے ہیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے حضور کا چہرہ قرآن کے ورق ہوں، حضور کا چہرہ جیسے قرآن کے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے مصلی سے۔ صدیق اکبر کو جب پتہ چلا، اب آپ مجھے یہ بتائیے، امام یہاں کھڑا ہو، اس طرف سے کوئی شخص آئے، اس طرف سے کوئی شخص آئے یا پیچھے سے کوئی شخص آئے، امام صاحب کو کیا خبر پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ نہیں خبر ہوگی۔ اور پھر جو حضرات صفیں بنا کر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوئے ہیں انہیں بھی تو معلوم نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن اے صحابہ تمہاری نماز پر بھی قربان، تمہاری نماز پر بھی قربان۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضور جب تشریف لائے، اب اس جو میں آپ کو حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں اس میں تو یہ کہ حضور نے صرف پردہ ہٹایا تھا، روشنی پھیلی، صحابہ سمجھ گئے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ صدیق اکبر پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے، مصلی چھوڑ کر پیچھے دوران نماز پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے، میرے کریم نے خود ارشاد فرما دیا ابو بکر اپنی جگہ پر رہ، نماز پوری کروا دے۔ اب پھر دوسرے واقعے کے اندر ایسا ہوا کہ حضور تشریف لے آئے، ابو بکر آگے کھڑے ہیں، صحابہ نے جب دیکھا کہ حضور آگے تو ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا، ابو بکر کو، امام کو خبردار کر رہے ہیں اب جن کا مصلی ہے وہ آگے چھوڑ دے، مصلی پیچھے آ جا۔ صدیق اکبر
نے جب محسوس کیا کہ حضور تشریف لا چکے، صدیق اکبر دوران نماز اپنا مصلی چھوڑ کے تو حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے لاتے مصلی پر آئے۔ اب معاملہ یہ ہوتا کہ صدیق اکبر حضور کے پیچھے اور صدیق اکبر کے پیچھے سارے حضرات ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ صحابہ کو یہ انداز کس نے سکھایا؟ صحابہ کو یہ انداز محبت، یہ تعظیم مصطفیٰ کس نے سکھائی ہے؟ یقیناً انہوں نے قرآن پڑھا تھا، اور قرآن پڑھنے کے بعد انہوں نے قرآن کو سمجھا بھی تھا۔ محض زبانی کلامی قرآن پڑھا نہیں کہ بس ہم پڑھتے جائیں اور پڑھتے جائیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نے ایک صحابی کو آواز دی، وہ نماز پڑھ رہا تھا، نہ آیا۔ نماز پوری کرنے کے بعد جب حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے کریم نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ جب تجھے اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو پھر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ پھر یہ ساری باتیں پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اور حضور کی تعظیم سب سے آگے ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے، حضور کے اصحاب نے حضور کی تعظیم کر کے ہمیں بتا دیا، صرف حضور کی تعظیم ہی نہیں، حضور سے منسوب وابستہ ہر چیز کی انہوں نے اس انداز میں تعظیم کی کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، حضور سے منسوب چیز کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا کہ جناب کیا وجہ ہے کہ آپ جس جنگ میں بھی جاتے ہیں ہر جنگ میں آپ کو فتح ہی فتح نصیب ہوتی ہے، کبھی ہارے ہی نہیں، کبھی شکست ہوئی ہی نہیں؟ تو حضرت خالد بن ولید، جن کو سیف اللہ کا لقب حضور کی بارگاہ سے ملا ہے، سیف اللہ، اللہ کی تلوار ہے خالد بن ولید، یہ میرے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خالد بن ولید نے کوئی اپنا کمال بیان نہیں کیا، اپنی کرامت، اپنے فضائل نہیں بیان کیے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں اس میں میرا کمال نہیں، بلکہ کمال ایک ایسی چیز میرے پاس ہے، کمال اصل اسی کا ہے۔ دوران جنگ ایک مرتبہ آپ کے سر سے دستار گر گئی، ٹوپی گر گئی، جنگ چھوڑ دی، بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، یا کلہ، لوگوں میری ٹوپی تلاش کرو، میری دستار تلاش کرو۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، اتنا بڑا جرنیل اور یہ کیا کر رہا ہے؟ موت و حیات کی کشمکش جاری ہے، ٹوپی تو بعد میں بھی اٹھائی جا سکتی ہے، دستار تو بعد میں بھی اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن جب تک ٹوپی وہ دستار نہ ملی خالد بن ولید بے قرار رہے۔ جب مل گئی سر پہ رکھا، قرار آیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا، خالد آج تو نے یہ کیا کیا؟ تو پھر حضرت خالد بن ولید کا جواب سنیے، فرمانے لگے، جتنی فتح مجھے اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میرا کمال نہیں، بلکہ میری اسی ٹوپی کے اندر حضور کے منہ مبارک ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ اور پھر وہی منہ مبارک والی ٹوپی جب زمین پر گری تو میں بے قرار ہو گیا کہ فتح جس کے سبب سے ملتی ہے وہ تو زمین پر گر پڑی۔ صحابہ نے تو حضور سے منسوب ہر چیز کی تعظیم کی، اور آج ہم امتی اس انداز کے کہ اگر حضور کا میلاد کرنا پڑے تو ہم دلیلیں مانگتے ہیں کہ میلاد لکھا کہاں ہے۔ ہم آج امتی اس نام کے کہ محبت مصطفیٰ کا دعویٰ بھی، اور اگر ہمیں انگوٹھے چومنا پڑ جائیں تو ہم کہیں یہ لکھا کہاں ہے۔ ہم اگر کہیں کہ میرے حضور کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، ہم کیسے امتی کہ ہم اعتراض کر دیں کہ لکھا کہاں ہے؟ بتائیں، حضور کی شان ماننے کے لیے کہیں لکھا ہونے کی ضرورت ہے؟ جب رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق ہی حضور کی وجہ سے کر دیا تو پھر اب اس سے آگے بڑھ کر کیا ہونا ہے؟ حضور سے وفا کریں، حضور سے وفا کریں، محض زبانی کلامی نہیں۔ آج جب ہماری حالت حضور ہی کے صدقے جب ہمیں کچھ مل جاتا ہے، اور وہ بندہ جو تھوڑا سا اوپر والا لیول اختیار کرتا ہے، اس کے پاس مال و دولت آ گئی، اچھا رہنے کے لیے مکان مل گیا، اچھی گاڑی مل گئی، اس کی تو ہوا ہی بدل جاتی ہے۔ وہ تو نبی کو نبی سمجھتا ہی نہیں، وہ تو دین کو دین سمجھتا ہی نہیں۔ اذان ہو رہی ہے، اس کے سامنے حضور کا نامی اس میں گرامی آ رہا ہے، مجال ہے کہ جناب لفظ محمد آئے اور وہ انگوٹھے چوم لے۔ وہ کہتا میری توہین ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میری توہین ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جس شخص کی حضور کا نام چومنے پر توہین ہو تو پھر ایسی تو عزت ہمیں نہیں چاہیے، ایسی عزت ہمیں نہیں چاہیے۔ لہٰذا آپ احباب سے دست بستہ گزارش ہے کہ حضور کا نام جہاں آئے سر جھکا دیجیے۔ یہی عاشق رسول کی پہچان ہے، یہی عاشق رسول کی۔ عاشق رسول محبت مصطفیٰ کے لیے دلیلیں نہیں مانگتے، عاشق رسول میلاد مصطفیٰ کے لیے دلیلیں، بولیے دلیلیں، اپنا گھر بازار اور کوچہ گلی سب کچھ سجانے کے لیے عاشق کبھی دلیلیں، بولیے دلیلیں،
دیگر جو سارا سال ہم سب کچھ کرتے ہیں، اس وقت جب کسی کو کچھ یاد نہیں آتا تو پھر خدا کے لیے آج بھی ان کو پس پشت ہی رہنے دیں جن کو سارا سال بھلائے رکھتے ہیں۔ جب بازار سجانے کی باری آئے، جب محافل میلاد میں لنگر پیش کرنے کی باری آئے، جب اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خرچ کرنے کی باری آئے تو فوراً ہمیں غریب کی بیٹی یاد آ جاتی ہے، فوراً ہمیں غریب کا چولہا یاد آ جاتا ہے۔ او اللہ کے بندے، تجھے یہ سارا سال کیوں نہیں یاد آیا؟ جب تیرے اپنے گھر میں شادی ہو، لاکھوں روپیہ تو برباد کر دے، کبھی مہندی کے نام پر، کبھی ولیمے کے نام پر، کبھی بارات کے نام پر، کبھی کسی نام پر اور کبھی کسی نام پر، اس وقت تجھے نہ بیٹی یاد آئی، نہ غریب کا گھر اور اس کا چولہا یاد آیا۔ اس وقت تجھے کوئی غریب یاد نہیں آتا کہ تو 20 کلو کا ایک تھیلا لے کے تو کسی غریب کے گھر پہنچا دے۔ اس وقت اگر یاد نہیں آیا اور آج میلاد مصطفیٰ کے موقع پر تجھے یاد آ رہا ہے تو پھر سمجھ لے تیرے دل میں غریبوں کا پیار نہیں، حضور کی عداوت بھری ہوئی ہے، حضور کی عداوت بھری ہوئی ہے۔ حضور سے محبت کیجئے، حضور سے وفاداری کا اظہار کیجئے، حضور سے بغاوت نہ کیجئے، میرے نبی سے بغاوت نہ کیجئے، کہ یہ بغاوت کا انداز ہے، یہ باغیوں کا طریقہ ہے کہ جب بھی حضور کے نام پر دینے کی باری آئے فوراً آپ کہہ دیں کہ فلاں غریب کے بیٹے کی شادی کر دیں۔ کریں، یقیناً یہ کام کرنے کے ہیں، اچھے کام ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں سارا سال کریں، ہم کہتے ہیں سارا سال کریں، صرف ایک دن جب 12 کا دن آئے اور نوجوان حضرات اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کریں اور تم قدم قدم پر کہیں کہ جناب میلاد صدیق اکبر کی زندگی میں اتنی بار آیا، انہوں نے منایا کہ نہ منایا؟ اور صحابہ سے بڑھ کر حضور کا میلاد منانے والے کون ہیں؟ حضور کی تعظیم کرنے والے کون ہیں؟ حضور کی محبت کا اظہار کرنے والے صحابہ سے بڑھ کر کون ہیں؟ یقیناً کوئی بھی نہیں۔ اور آج یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ کن کے صدقے پہنچا ہے؟ صحابہ ہی کے صدقے تو پہنچا ہے۔ لہٰذا جب انہوں نے اپنا سب کچھ ہی حضور کے لیے وقف کر دیا تو پھر یہ اعتراض بنتا ہے کہ انہوں نے میلاد منایا کہ نہ منایا۔ کو خدا کا خوف کریں، اپنے ایمان کی کچھ تھوڑی سی پرواہ کریں اور اپنے قبلوں کو درست کریں۔ ہم یہ بار بار عرض کر رہے ہیں اور آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ خدارا غریب سارا سال ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور الحمدللہ ہم حسب توفیق اپنی استطاعت سے بڑھ کر امداد بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں غریب چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اپنے گھر پر لائٹنگ لگا لے تو اسے منع نہ کرے کہ یہ تو بدعت ہو گیا، یہ شرک ہو گیا۔ شرک اور بدعت اگر اتنی ہی جلدی ہو جائے تو بس پھر سبحان اللہ، پھر دین تو گیا سارا ہی۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف ہے۔ حضور تو فرمائے مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، اور تو قدم قدم پر شرک کے فتووں کی مشینیں چلائی جائے تو پھر تیری مانے کہ حضور کی مانے؟ یقیناً ہم نے کلمہ کس کا پڑھا؟ حضور کا پڑھا ہے۔ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ جب کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو ہم انشاءاللہ اطاعت بھی حضور ہی کی کریں گے، اور ہم باتیں بھی انشاءاللہ کس کی کریں گے؟ سرکار کی کریں گے۔ ہم باتیں بھی کس کی کریں گے؟ سرکار کی کریں گے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا غرض یہ کہ انشاءاللہ زندگی کا ایک ایک لمحہ انشاءاللہ ہم محبت رسول میں گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ پروردگار عالم ہم سب کو حضور سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔